بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج پاکستان کا 76واں یوم آزادی ہے۔ ہر شخص اس خوشی میں جو پاکستان بننے کے بعد ہمیں حاصل ہوئی ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق شریک ہے۔ کسی کو صحیح معنوں میں خوشی ہے یا نہیں، لیکن ایک رسم ہے، سارے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہر شخص بڑے دعوے کر رہا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، دھواں دار تقریریں ہو رہی ہیں، پند و نصیحت کے انبار لگے ہیں۔ وہ لوگ جو لوٹ مار میں یکتا ہیں، پاکستان کے وہ لیڈر، وہ بھی قربانیوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو قربانی دینے والے ایک خاص طبقہ تھا جس نے قربانی دی، وہ غریب لوگ ہیں۔ جو امیر لوگ تھے ان دنوں ان کے پاس وسائل تھے، وہ جہازوں پہ بیٹھے، ملک انہوں نے ایک سے دوسرے میں سفر جہاز پہ کیا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی مصیبت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی تو ان غریبوں کو تھی جو گدا گاڑیوں پہ آئے، جو پیدل آئے اور جن کے پاس وسائل نہیں تھے۔ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آزادی کا مطلب یہی ہے کہ سائلنسر نکال دیا جائے اور موٹر سائیکل عجیب سی آواز سے دہشت پھیلاتی ہوئی پاس سے گزرے، جو فیملیز بچوں اور بچیوں سمیت باہر نکلتی ہیں انہیں پریشان کیا جائے۔ شاید یہی آزادی ہے، مادر پدر آزادی۔ ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی کہ انہیں پتہ ہو آزادی ہوتی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور کس چیز کی ہم آزادی۔ وہ تو بیچارے اب آئے ہیں جو بہت سی چیزوں سے ناواقف، انہیں اتنا پتہ ہے کہ ہم آزاد ہیں تو پولیس بھی آزاد ہے، پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو آزادی ہماری ختم، پولیس کی آزادی شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ تعلیم کی کمی ہے جو کچھ نوجوان کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں جب ہمارے اہل علم، اہل دانش ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم تو ہم بہت دے رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے۔ وہ چیز تعلیم ہو ہی نہیں سکتی جس میں تربیت شامل نہیں ہے۔ تعلیم تو ایک لائف سٹائل کا نام ہے، پورا ایک کمپیکٹ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ہنسنا، کھیلنا، ہر چیز اسے اس پہ عبور حاصل ہے۔ یہ جب بات کرتا ہے تو پھول بکھرتے ہیں، یہ جب بیٹھتا ہے اٹھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مہذب آدمی بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہ ایک اچھا شہری ہے۔ تعلیم بڑی ڈفرینٹ چیز ہے، تربیت اس میں شامل ہوتی ہے، شامل نہ ہو تو وہ خواندگی ہے۔ ایسے ہی روایتی سی طوطے کو کوئی چیز سکھا دیں، کہتے ہیں بڑا بولتا ہے تو بولنا سیکھ گیا لیکن اچھی طرح بولنا اسے نہیں آیا۔ برصغیر میں انگریز 200 سال رہے، انہوں نے حکمرانی کی، پہلے پارشلی، لیکن رنجیت سنگھ 1799 میں پنجاب میں قابض ہوا اور 1840 تک اس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد اس کے خاندان اور اس کے دوسرے لوگ حکمران رہے 10-12 سال، لیکن وہ حکمرانی نہ ہونے کی برابر تھی۔ آخر انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ آخری 89 ایئرس انگریز بغیر کسی بندے کی شرکت کے پورے ہندوستان پر قابض رہے۔ جب جنگ عظیم 2 میں ساری یہ جو مملکتیں تھی جنہوں نے 9 آبادیاں بڑی لمبی چوڑی بنائی ہوئی تھی یہ ویک ہوئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب 9 آبادیوں کو آزادی دے دی جائے۔ پاکستان اور ہندوستان برصغیر جسے کہتے ہیں اسے بھی آزادی دینے کا فیصلہ ہوا۔ اب مسلمانوں کو 2 فکریں تھیں، ایک تو یہ کہ ہم انگریز کی قید سے آزاد ہو جائیں گے لیکن ہندوؤں کی قید میں نہ چلے جائیں۔ ہندوؤں کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا سٹائل ہے، پھر ہندو غلامی جانتے ہیں، مسلمانوں نے غلامی بہت کم کی ہے اور جب بھی کی ہے اس کے خلاف جد و جہد بھی ضرور کی ہے۔ اب اس وقت مسلمانوں نے شور مچایا
اور مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ایک نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی وہ جو کلمہ گو ہے وہ پاکستان کی بات کریں گے۔ چنانچہ انگریزوں نے وہ مطالبہ تسلیم کیا اور فیصلہ ہوا کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہ پاکستان مسلمانوں کا پاکستان ہوگا، اور جہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے وہ ہندوؤں کا بھارت ہوگا۔ چنانچہ 14 اگست 14 اور 15 کی درمیانی رات کو اس دھرتی پر دو نئی مملکت ظہور میں آئیں۔ چونکہ درمیانی رات میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو سمجھے پہلا پیر مسلمانوں کے حصے آیا اور مسلمان 14 اگست سے آزاد ہوئے، دوسرا پیر ہندوؤں نے اپنا لیا تو ہندو 15 اگست سے آزاد ہو گئے۔ چند تاریخی باتیں جو اس آزادی کے حوالے سے ہمارے پاس ہیں وہ شاید بہت سے لوگوں کو کم پتہ ہے، میں چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس تباہی کی جو یہ ابرپٹ ایک دم انہوں نے فیصلہ کیا اور آزادی کا اعلان کر دیا، اس سے وہ لوگ جو مسلمان تھے اور بھارت والے حصے میں تھے، یا وہ لوگ جو ہندو یا سکھ تھے اور پاکستان والے حصے میں تھے، انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس آزادی کے نتیجے میں 1.5 سے 2 کروڑ لوگ گھر سے بے گھر ہوئے۔ 20 لاکھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی۔ 80,000 سے زیادہ عورتوں کی انہوں نے اپنی عزت گوائی۔ 80,000 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ ایسی ایسی ہولناک داستانیں ہیں کہ انہیں یاد کر کے اب بھی وہ لوگ جو اس کے متاثرین تھے وہ آج بھی رو پڑتے ہیں۔ میں نے بہت سی باتیں اپنے بزرگوں سے سنی تھی، تو میں ہندوستان گیا تو ایک سکھ سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑا ظلم ڈھایا، تو ہنس پڑا، کہنے لگا ظلم کی داستانیں دونوں طرف ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ یہاں کسی نے کہا جی کہ وہاں سے گاڑی آ رہی تھی سکھ لے کے، تو انہوں نے گاڑی پہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، بڑے بندے مار دیے۔ ہمارے یہاں سے سکھ اٹھتے تھے، پوری گاڑی وہ بھی برابر کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا جی وہ گاؤں کو آگ لگا دی ہے سکھوں نے، مسلمانوں نے ادھر گاؤں کو آگ لگا۔ کہتا ہے یہ افواہیں پھیلانے والے یا لوٹ مار کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مینج کرتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس نے بڑا دلچسپ فکرہ کہ اندر پیڑے ادھر بھی نے پیڑے ادھر بھی نے، لیکن وہ لانتی لوگ ہوتے ہیں جنہاں دا کوئی دھرم نہیں، کوئی دین نہیں ہوتا، اور وہ دین دے نام تے شرمناک حد تک دبا ہوتے ہیں۔ یہ ساریاں کرتوتاں انہاں دیاں نے، بدنام تسی تے میں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعی ایسا ہوتا رہا، اور دونوں طرف ظلم کی بڑی داستانیں ہیں جو آپ کو ایک بڑی تاریخی بات جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، یا پتہ بھی ہے تو شاید نظر۔ کسی ملک کو 2 انداز سے چلایا جاتا ہے، ایک آئینی اور ایک انتظامی۔ جیسے صدر مملکت آئینی سربراہ ہیں ہمارے ملک کے، وہ کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر انتظامی سربراہ اور وہ انتظامیہ کو چلاتے ہیں۔ تو پاکستان جب 47 میں آزاد ہوا ہے تو پارشل آزادی تھی، مکمل آزادی نہیں تھی۔ اس وقت انتظامیہ کا آزادی دے دی گئی، قائد اعظم گورنر جنرل تھے، اور انتظامی سربراہ جو آئینی سربراہ تھے، اور وہ انتظامی سربراہ تھے۔ آئینی سربراہ اس وقت وہ جو جارج 6 تھا، وہ جو تاج برطانیہ میں اس وقت پریزیڈنٹ یا صدر کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو برطانیہ کا بادشاہ ہمارے ملک کا آئینی سربراہ تھا۔ انتظامی سربراہ کا اعظم اور لیاقت علی خان وغیرہ تھے۔ جب 6 فروری 1952 میں جارج 6 فوت ہوا ہے تو آئینی سربراہ چینج ہو گئی۔ ملکہ برطانیہ جو حال ہی میں پچھلے دنوں فوت ہوئی ہیں وہ پاکستان کی آئینی سربراہ تھی۔ تو پاکستان میں 2 آئینی سربراہ رہے ہیں جو برطانیہ کے صدر یا ملکہ تھے۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان میں
کوئی ملک آئین کے بغیر نہیں چلتا. پاکستان کا اس وقت آئین کوئی نہیں تھا، چنانچہ برطانیہ کے آئین کے تحت ہم کام کر رہے تھے. 23 مارچ 1956 کو ہم نے اپنا آئین بنایا، اور اس آئین کے نتیجے میں پاکستان ایک خود مختار ملک ہو گیا. ہماری آزادی مکمل ہو گئی، اور اسکندر مرزا ہمارے پہلے آئینی سربراہ مقرر ہوئے. وہ صدر پاکستان تھے. تو چنانچہ ہماری بیسک آزادی جو ہے وہ 23 مارچ 1956 کو ہوئی. بہرحال آزادی کے اپنے تقاضے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قوم بھی ہیں اپنے نظریات اور اپنے افکار کے مطابق زندگی گزاریں. آپ پر کوئی بیرونی پابندی نہ ہو. آپ معاشی طور پر آزاد ہوں، ذہنی طور پر آزاد ہوں، فکری طور پر آزاد ہوں، اور ہر لحاظ سے اپنے نظریات جو بھی ہیں آپ کے اس کے تابع ہوں. لیکن یہ سب کچھ سکھانا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، بچوں کو تعلیم دینی پڑتی ہے. افسوس کہ ہمارا نظام تعلیم اس میں ناکام ہے. دعا کریں کہ نظام تعلیم ہم بہتر کر سکیں اور بچوں کو اس ملک کے بارے میں تمام اچھائیاں اور برائیاں بتا سکیں. اللہ حافظ.